ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ جد و جہد کا یہ مارکا اور یہ میدان دعوت کا میدان ہے، انتخاب کا میدان ہے۔ مقصد ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو، اس کا نظام قائم ہو، اور اس کی جد و جہد میں کبھی ہم مہم چلاتے ہیں، کبھی انتخاب میں جاتے ہیں، کبھی درس کے حلقے منعقد کرتے ہیں، کبھی گھر گھر دستک دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اسلام کی طلب اور اسلام کے نظام کی طلب لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور ایک قوت میں اور ایک دھارے میں انہیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں حدیث مبارکہ کے مطابق اور ان دونوں چیزوں سے اخذ کرتا ہمارا لٹریچر ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ تمام کوشش اور سعی جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کی جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کبھی اس کا ایک میدان قتال بھی ہوتا ہے جو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا میدان ہوتا ہے، لیکن اپنے معاشروں کے اندر اور بالخصوص وہ معاشرے جو مسلمان معاشرے ہیں اس میں یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، انہیں آمادہ کیا جائے، انہیں تیار کیا جائے۔ ایک بار تیار نہیں ہوتے تو دو بار کیا جائے، دو بار نہیں ہوتے بار بار کیا جائے، اور کہیں اپنی تحریک سے، کہیں اپنے احتجاج سے، کہیں اپنی مزاحمت سے، کہیں اپنے انتخاب سے، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے افہام و تفہیم سے بھی، جد و جہد اور کشمکش سے بھی ایک بڑی عوامی قوت کے اندر تبدیل ہوا جائے تاکہ اللہ کا نظام قائم کر سکیں۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے عوام الناس کی تائید چاہیے، ایک بڑی تعداد ایسی چاہیے کہ جو آپ کی تائید کرتی ہو، جو آپ کی پشت پر کھڑی ہو، جو آپ کا دست و بازو بن سکتی ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پس منظر آیات کا اگرچہ قتال فی سبیل اللہ کے میدان کا ہے، لیکن اگر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی انسان جن جذبات کا اور احساسات کا نام ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے جن مراحل سے گزرتے ہیں، تو اللہ کی آیات ان کے لیے ایک سب سے بڑا سہارا بنتی ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے جو دل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان ملتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے کسی ایسے موقع پر کہ جب ہم غمگین ہوں، پریشان ہوں، اور ہمیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش اللہ کے لیے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم جس تحریک کا دست و بازو بنی ہے، کوئی عام سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کسی گلی محلے کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی وقتی ابھار کی بنیاد پر، نعرے بازی کی بنیاد پر نولنے والے جماعت نہیں ہے، ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور ایک طویل جد و جہد ہے، ایک عالمگیریت ہے۔ کہیں ہم اخوان المسلمون ہیں، کہیں ہم حماس ہیں، کہیں ہم جماعت اسلامی ہیں، ہم مختلف حوالوں سے ہیں، مختلف ناموں سے ہیں، حالات کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تحریک ہے جو اسلام کو ایک پرامن جد و جہد سے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کر ایک بڑا انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے۔